على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو. یاد کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو انسان زبان سے یاد کرتا ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہے، ایک انسان اپنے دل میں کسی کو یاد کرتا ہے. جس طرح کوئی انسان باہر کسی ملک میں گیا ہو تو اس کو اگر اس کی والدہ کوئی خط لکھے گی تو وہ یہ نہیں لکھے گی کہ بیٹا میرا دماغ تجھے یاد کر رہا ہے، میرا جسم تجھے یاد کر رہا ہے، یا میری زبان تجھے یاد کر رہی ہے. وہ خط میں لکھے گی کہ بیٹا میرا دل تجھے یاد کر رہا ہے. یہ دل جو ہے اللہ کی محبت کا مرکز ہے اور دل ہی میں یاد کیا جاتا ہے. دل میں یاد کرنا زبان سے یاد کرنے سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زبان سے بھی یاد کریں اور دل سے بھی یاد کریں اور ہر وقت یاد کرتے رہیں. اللہ کی یاد کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کمتر بندہ، حقیر بندہ، اس کو اللہ وہ مقام دے دیتا ہے اس ذکر کی بدولت کہ خود بندہ بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور بھلا انسان ناپاک پانی سے پیدا شدہ گندگی اور غلاظت کا مجموعہ، لیکن جب یہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کے نام کی برکت اتنی ہے، اس کا اتنا بلند مقام اور مرتبہ بن جاتا ہے کہ زمین پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ اپنے عرش پر بیٹھ کر اس بندے کو یاد کرتا ہے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلْءٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلْءٍ خَيْرٍ مِّن مَلَئِهِ، اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو ایک ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں کہ اس جماعت سے بہتر ہے، اور وہ فرشتوں کی جماعت ہے. فرشتوں کی جماعت بندے کیا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ اس ذکر کی بدولت، اللہ کے نام کی بدولت یہ بلندی اور مقام مل جاتا ہے. اللہ کے اس نام میں اتنی برکت ہے کہ وہ خود نام لینے والا بندہ بھی حیران ہو جاتا ہے. تبارک اسم ربک، بڑا برکت والا ہے تیرے رب کا نام. انشاءاللہ ہم تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کریں گے، اس لیے اپنی گردن کو جھکا لیجیے، اپنے دل کے اوپر توجہ کریں، اللہ کو حاضر ناظر سمجھیں کہ میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوں. گردن کو جھکا لیجیے، اپنے دل میں اللہ کا تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ہرس والا دل بدل گئے،
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے خدایا فضل فرما، دل بدل دے خدایا فضل فرما، دل بدل دے۔ گناہگاری میں جب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے ہوا حرص والا، دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا، دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا، دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے خدایا فضل فرما، دل بدل دے خدایا فضل فرما، دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین، ہمارے ظاہر اور باطن کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، جو جان بوجھ کر ہو گئے، یا اللہ جو یاد ہے، جو کر کے بھول گئے، جو محفلوں میں کیے، جو تنہائیوں میں کیے، یا اللہ جو دن میں کیے، جو راتوں کو کیے، یا اللہ تمام کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما دے، یا اللہ بری رات سے محفوظ فرما، یا اللہ برے دن سے محفوظ فرما، یا اللہ برے انجام سے محفوظ فرما، یا اللہ برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، یا اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین اپنی پشت پناہی نصیب فرما، یا اللہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما، یا اللہ جو بے گھر ہے انہیں اپنے گھر عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، یا اللہ آج کل روزی کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، آمدنی کم ہے، اخراجات بہت زیادہ ہے، معیشت تنگ ہو چکی ہے، ہر آدمی یا اللہ یہی شکوہ اور گلہ کر رہا ہے روزی کی تنگ دستی کا، یا اللہ ہمارے وہ گناہ معاف فرما جن گناہوں کی وجہ سے ہماری روزی تنگ
تنگ ہو چکی ہے، یا اللہ تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ہمارے تمام کے تمام گناہوں معاف فرما، ہماری روزی کو کشادہ فرما، مفلسی اور تنگ دستی سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ تو سخی ہے، تجھے سخاوت سجتی ہے، سخاوت کا مظاہرہ فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری بندشوں کو کھول دیجیے، ہم سے راضی ہو جا، اپنی رضا کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، سنت کی اتباع نصیب فرما، شریعت و سنت کا لگام ہمارے نفوس کے اوپر نافذ فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما، بغیر مانگے عطا فرما، اپنے فضل و رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ یا اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا